الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر کا ایک عام مفہوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے، جو کچھ ہے اس سے بڑا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ لفظ افعال میں یہ معنی پایا جاتا ہے، لیکن خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ یہ کہنا زمین چھوٹی ہے سورج بڑا ہے، ٹھیک، ایک بڑی چیز ہے ایک چھوٹی چیز، چیونٹی چھوٹی ہے ہاتھی بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک، ایک چھوٹی مخلوق ہے ایک بڑی مخلوق، دریا چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک، ایک چھوٹے پیمانے پر ہے ایک بڑے پیمانے پر ہے، لیکن اللہ زمین سے بڑا ہے، ان آسمانوں سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے۔ یہ بے جوڑ بات ہے، چونکہ اللہ کے سوا ہر چیز محدود ہے، کہیں شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے، کہیں شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اللہ کی بات اللہ کی زبان سے بتا دوں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لاہور والے مجھے یاد کریں نہ کریں، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی، اور سبح کے لفظ میں یہ معنی چھپا ہوا ہے کہ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہیں۔ ہم نے تو تسبیح پڑھی چپ ہو گئے، تسبیح پڑھی روٹی کھانے بیٹھ گئے، تسبیح پڑھی سو گئے، تسبیح پڑھی کوئی ڈیلنگ میں شروع ہو گئے، لیکن میرا رب کہتا ہے یہ کل للہ ما فی السماوات والارض، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، چپا چپا، ریت کا ذرہ، پہاڑ کا ڈھیلا، پتھر زمین کا ڈھیلا، جنگل کی گھاس، گھاس کا پتا، پتے کی نوک، پتے میں چلنے والا پانی، اس پانی کا قطرہ، کائنات کے درخت، درختوں کے پتے، پتوں کی رگیں، رگوں میں چلنے والے پانی کے مولیکیولز، اور اس پر لگنے والے پھول، پھول کی پتیاں، پتیوں کی مہک، اور اس پر گھومنے والا بھمرا اور تتلی اور رس چوسنے والی مکھی، شہد کی کل کائنات تیرے رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک لمحہ چپ نہیں۔ تیری 100-200 تسبیح نالوں نے کیڑا فرق پڑنا ہے؟ میں 1000 دفعہ کہا جی لا الہ الا اللہ، اس سے ساری کائنات لگی پئی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتوں والا، حکمتوں والا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ ہی اللہ ہے۔ زمین آسمان کی ملک، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے ملک۔ مالک کسی چیز کا اونر، اور ملک بادشاہ، بادشاہ جی یہ کرتا میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ پاکستان کا صدر پورے پاکستان کا بادشاہ ہے، لیکن وہ میرے کرتے کا مالک نہیں، وہ یہ ہمارے گھروں کا مالک نہیں، ہماری پراپرٹیز کا مالک نہیں ہے۔ بادشاہ اور مالک، مالک انفرادی ملکیت کو بتاتا ہے، اور بادشاہ ملک اجتماعی ملکیت کو بتاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ میرا شہنشاہ، میرا رب کا رب کائنات، وہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، مالک الملک، انہیں بتاؤ کہ ساری کائنات کا مالک، انڈیویجول، انفرادی ملک صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، کوئی پارٹنر لا شریک لہ، کوئی آگے وارث متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کوئی وارث نہیں، کوئی بیٹا بیوی نہیں ہے، کوئی پیچھے سے وراثت ملی ہے اللہ کو نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے
نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اوپر سے اس کا کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، وہ اوپر بھی وہی ہے، نیچے بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ساری کائنات کا چپے چپے کا مالک اللہ ہے، ٹھیک؟ تو بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ تو اس کے لیے اللہ دوسرا لفظ ہے عند ملیک مقتدر۔ انہیں بتاؤ کہ بادشاہ بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، ملک بھی اللہ کی اور ملک بھی اللہ کا، شہنشاہی بھی اللہ کی، اقتدار بھی اللہ کا، عروج بھی اللہ کا، طاقت بھی اللہ کی، خزانے بھی اللہ کے، آپ بھی اللہ کے اور میں بھی اللہ کا۔ سب پر میرے رب کی چھاؤں ہے، میرے رب کی قدرت کے نیچے کل کائنات ہے۔ لہ ملک السماوات والارض۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔